بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستمبر 1181 کا ایک دن تھا۔ قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نقارے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگم پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر، قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مؤرخ جانتن فلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین ایوبی میں انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مصر کی اسماعیلی فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کے 200 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کے قاری، امراء، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعظیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ صلاح الدین کے لیے غیر مانوس بات لگتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک کزن کے بیٹوں کے ختنی کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بیڑے ذبح اور 880 قنطار مٹائی تیار کی گئی تھی۔ ابو مناجہ نہر کا بند کھولے جانے کے موقع پر کدالے اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتی ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے بند کو گرانا شروع کیا۔ جیسے ہی تمام گاؤں کے لوگوں اور سپاہیوں نے بند کو گرا دیا تو پانی کی بحالی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ میں سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ ایک سامنے غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اسے اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میرے عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا تو مجھے سنا رہی ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ میں یہ مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟
کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی کیونکہ وہ کوئی ڈاکو عام ڈاکو نہیں تھے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو تھے۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بیڑیے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی صاحب سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی نظریں جھک گئی اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو حکم بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا کہ وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کی کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے پہلے ایک جانور کے ساتھ اپنی ہاؤس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کو سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔